آپ اور آپ جیسی بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں، جن کی زندگی کے کچھ خواب تھے لیکن وہ انہیں پورا نہیں کر سکیں۔ آج آپ کی زندگیوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ آج لوگ آپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز کو ہمیشہ سے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ایک ایسے جملے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، ایک ایسے دکھ کو، ایک ایسے روگ کو اپنے دل میں دفن کر کے رکھا ہوا ہے جس سے آپ ساری زندگی نہیں جان چھڑوا سکیں۔ تو وہ کون سا ایسا دکھ ہے، کون سا ایسا روگ ہے جس کو اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے آپ کو، جس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو میں میرا ساتھ ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو فل واچ کریے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سی ایسی بہنیں دیکھی ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، شوہر کی مار، سسرال والوں کے تانے، بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ جو بات بچپن سے ان کے دماغ میں، ان کے مائنڈ میں آپ ڈال دی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹا برداشت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایسے سٹرونگ جملے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا مت کرو، ایسا مت بولو، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہ وہ جملے ہیں، وہ باتیں ہیں جن سے ساری زندگی بہت ساری بہنیں نہیں نکل سکتی، اور یہ بچپن سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، خاص طور پر ہم مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان میں یہ چیزیں بہت سی کامن ہیں کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو بعد میں دیکھنا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ بول دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اپنی روٹین سے ہٹ کر اپنی زندگی میں میں کچھ کروں گی، اپنی زندگی میں اپنی روٹین سے ہٹ کر، تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میری بہت ساری بہنیں اپنے سسرال میں ایسا ٹاکسک ماحول برداشت کر رہی ہوتی ہیں، صرف اس ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی میں وہ کچھ کر نہیں پاتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ مختصر سی زندگی آپ اپنی مرضی سے گزاریں، اپنے لیے کچھ کر سکیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر سکیں، تو سب سے پہلے ان جملوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ ان کو کسی ایسی جگہ پر آپ نے دفن کرنا ہوگا جہاں ساری زندگی آپ کو یہ سننے کو نہ ملے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کو اپنے دماغ سے، دل سے نکال دیں، اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ سب سے پہلے اس کو کہیں دفن کریں، پھر ہی آپ اپنی زندگی میں کچھ کر سکتی ہیں۔ آج اگر میری کوئی بہن اپنی زندگی میں تکلیف میں ہے، جو بھی اس کو زندگی میں کوئی پرابلم ہے، سسرال کو لے کے، شوہر کو لے کے، جو بھی ہے، آپ دیکھیں آپ کو کتنے لوگ آتے ہیں آپ کو تسلی دینے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ صرف اس وقت وہ دی جاتی ہے تسلی جب لوگوں نے صرف مزہ لینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی دوسرا آپ کی پرابلمز یا آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ ہم اتنی تکلیف میں ہیں۔ اگر آپ کی سگی ماں بھی ہے نا، ایک مثال کے طور پر، اگر آپ کی ایک سگی ماں بھی ہے، آپ اس کو بھی اپنی تکلیف بتائیں گے نا، تو وہ صرف ساتھ بیٹھ کر وہ پریشان ہو سکتی ہے۔ آپ کے دکھ کو، وہ اس تکلیف کو، اس دکھ کو وہ نہیں سمجھ سکتی جو تکلیف آپ برداشت کر رہی ہیں، وہ صرف آپ نے ہی کرنی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی ٹینشن لینا ختم کر دیں۔ ان کا کام ہے، انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے۔ آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ کی لائف میں اگر 10 چیزوں میں سے 9 بہتر چیزیں ہو رہی ہیں نا، لیکن اگر ان 9 چیزوں میں سے اگر آپ کی زندگی میں اگر ایک کوئی چیز خراب ہو رہی ہے نا، تو لوگ ان 9 اچھی چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن صرف اس ایک خراب چیز کا ذکر ضرور کریں گے، اور بار بار کر کے آپ کو احساس دلائیں گے کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے مائنڈ سے یہ چیزیں نکال دیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں، کرتے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہیں، ان کا کام ہے آپ کو پریشان کرنا، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا۔ تو آپ ان کی باتوں سے ڈی موٹیویٹ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اپنی زندگی کو ختم مت کریں۔ تو پلیز ان سب باتوں سے نکلیں۔ ایسے ہر اس شخص کو آپ اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک دیں جو آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام کر لیا تو یقین جانیں اس دن آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنی خواہشات کی، اپنی ضروریات کی ذمہ داری خود لینا سیکھیں۔ بیٹھ کر دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، دوسروں کو بلیم کرنا۔ آپ نے لوگوں کی سوچ کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ لوگوں کی سوچ پر آپ اپنی زندگی گزاریں گی۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں کا تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرنا، تاکہ وہ اپنی لائف میں کچھ کر نہ سکیں، کچھ بن نہ سکیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو رشتہ دار آپ کو تانے دیتے ہیں نا، یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا باتوں ہی باتوں میں اپنے آپ کو بہت سمجھے اور آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے،
میں کہتی ہوں ایسے رشتہ داروں سے ملنا ہی ختم کر دیں، چھوڑ دیں ان سے ملنا جلنا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے بات کرنا ختم کر دیں۔ سب کچھ، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ان کے گھر جانے کی، ان سے ملنے کی، کیونکہ اپنے وہی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ جو نہ سمجھیں اس کو اپنی لسٹ سے نکال باہر پھینکے۔ بہت سادہ الفاظ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو سمپل طریقے سے یہ باتیں میں سمجھا رہی ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آج یہ کاغذ لیں اور اس پر لکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اور پھر ایسے رشتہ داروں کی بھی لسٹ بنا لیں جو آپ کے پاس آ کر صرف آپ کو پریشان کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کی زندگی میں 9 چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں اس کا ذکر نہیں کرنا، پر جو ایک خراب چل رہی ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو اپنی لسٹ سے باہر نکال پھینکیں اور اس کو آگ لگا دیں، اس پیج کو، اور اس انسان کو بھی اپنی جو زندگی میں دفن کر دے جو ہر وقت آپ کے کانوں میں آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ مت کرو لوگ کیا کہیں گے، یہ مت بولو لوگ کیا کہیں گے، ایسا مت کرو رشتہ دار کیا کہیں گے، تو ہماری سوسائٹی کیا کہے گی۔ ایسے انسان کی بھی کوئی ایسی قبر کھودیں اور اس کو اس قبر میں دفن کر دیں۔ اپنی لائف کو اپنے طریقے سے جینا سیکھیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کریں۔ آپ یہ مت سوچیں بیٹھ کے کہ میں نے اگر یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے اپنی روٹین سے ہٹ کر یہ بات کر دی یا یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ان سب باتوں کو آپ نکالیں گی تو یقین کریں آپ اپنی لائف میں آپ ایک انڈیپینڈنٹ وومن بن سکیں گی۔ جب تک آپ یہ سوچ کے بیٹھی رہیں گی کہ میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، لوگ 100 باتیں کریں گے میرے بارے میں، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، آپ اپنے فیوچر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، آپ زندگی میں کچھ آپ بن ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ پھر اپنے مائنڈ سے آپ یہ سوچ ہی نکال دیں کہ میں نے کچھ بننا ہے یا میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے، پھر یہ باتیں آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں جب تک آپ یہ سوچیں گی۔ جس دن آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ سے نکالی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس دن آپ یقین کریں کہ آپ ایک دنیا کی جو ہے نا وہ ایک پاورفل جو وومن ہوتی ہے نا وہ بن جائیں گی۔ میری نظر میں ایک بہادر جو ایک عورت ہوتی ہے نا آپ وہ بن جائیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں وہ کچھ کام کر جائیں گی جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے اپنے بارے میں کہ میں یہ بھی کچھ کر سکتی ہوں یا میں ایسا بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ تو ان سب کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ سے صرف ایک جملہ جو ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ یقین کریں کہ میں اپنی لائف کے بارے میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میں بھی ایک ایسی ہی عورت تھی، میں بھی ایک ایسی ہی ماں تھی کہ ہر ٹائم یہ سوچنا گھر بیٹھ کے کہ اگر میں نے یہ بول دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میرے سسرال والے کیا کہیں گے۔ جس دن سے میں نے اپنے مائنڈ سے یہ باتیں نکالی آپ یقین کریں کہ ایک ٹوٹلی ایک لائف جو ہے نا وہ ایک چینج ہوگی۔ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے، آپ کا سوچنے کا طریقہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک بار میرے کہنے پہ یہ کر کے دیکھیں۔ جو بہنیں جو ہیں وہ اس ڈر سے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کچھ نہیں کرتی ہیں، گھر بیٹھ کر بھی آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے یہ بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے۔ میں اس چیز میں کے بھی حق پر نہیں ہوں کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے بچوں کو اگنور کرنا ہے، اپنے گھر کو اگنور کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کو اگنور کر کے آپ باہر گھر سے نکل کے کچھ کریں۔ نہیں، آپ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کر، اپنے گھر کو ساتھ لے کر چل کر بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ تو ایک بار میرے کہنے پہ آپ یہ کر کے دیکھیں، اپنے مائنڈ سے یہ بات نکالیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا بول رہے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ اگنور کریں، آپ ان چیزوں کو سوچیں ہی نہیں، تو آپ یقین کریں آپ اپنی لائف میں بہت سکسیزفل جو ہے نا وہ ایک وومن بن سکتی ہیں۔ تو کائنڈلی میں آپ لوگوں کو بار بار یہی ریپیٹ میں بولوں گی کہ صرف ایک بات آپ لوگوں نے، ایک جملہ، ایک چھوٹا سا، ایک 3 سے 4 جو ہے نا وہ لفظوں پر مشتمل ایک جملہ جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زندگی سے کٹ آف کرنا ہے۔ اور ایک ایسے انسان کو بھی آپ نے، میں نے آپ کو بولا کہ آپ لوگوں نے نا اس کی ایک قبر کھودنی ہے اور اس انسان کو بھی نا اس قبر میں نا اس کو دفن کر دینا، جو انسان آپ کو بار بار آ کے آپ کو یہ احساس دلائے کہ یہ مت کرو لوگ کیا کہیں گے تمہارے بارے میں، یہ مت بولو لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی ہی رشتہ ہے، اس کو بھی آپ جو ہے نا اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ آپ لوگوں نے خود ہمت کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اچھی جو ہے وہ لائف گزارنے کے لیے۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دل میں رکھتی ہیں کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو آپ یقین کریں جب آپ یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکالیں گی نا تو آپ کو 100 راستے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 100 راستے آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے اس ٹریک پہ چلنا ہے اب، اور یہ ٹریک تم نے پکڑنا ہے۔ تو اگر
جس دن آپ نے صحیح ٹریک پہ آپ چل پڑی نا، آپ نے صحیح ٹریک پکڑ لیا، آپ یقین کریں آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر جائیں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، جو دنیا میں سب سے زیادہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا ایک میرڈ لائف وومن کے لیے، تو وہ میری نظر میں وہ یہی 2 قریبی رشتے ہیں، ایک ہماری اولاد اور ایک ہمارا شوہر۔ بس ان کے بارے میں سوچیں، اور کسی دوسرے تیسرے انسان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، وہ میرے بارے میں کیا بول رہا ہے۔ وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے نا کہ دفع کرو سب کو، دفع مارو سب کو۔ تو بس آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی سے ان لوگوں کو دفع کر دینا ہے، اپنی زندگی سے دور کر دینا ہے، ان کا آپ ذکر تک نہیں کریں، ان کے بارے میں سوچیں تک نہیں۔ آپ کی لائف میں بہت سے ایسے رشتے ہوں گے، میری لائف میں بھی ہیں، میں بھی یہ باتیں اپنے جو زندگی میں میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں انہی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں سے اپنی دل کی باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ میں بھی پہلے ہی ایک ایسی ہی سوچ کی لڑکی تھی کہ ہر ٹائم گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سوچنا کہ یار میں یہ کروں گی تو میرے سسرال والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یار میں یہ کروں گی تو وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو مطلب وہ چیزیں اپنے مائنڈ سے آپ کائنڈلی نکال دیں۔ میری آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ بننا ہے، کچھ اپنا ایک آپ مقام بنانا چاہتی ہیں اپنی فیملی میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے سسرال میں، کسی بھی جگہ پر آپ اپنا ایک مقام آپ چاہتی ہیں، اگر کہ آپ اگر کوئی بات کسی کے سامنے رکھیں تو آپ کی اس بات کی کوئی ویلیو ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کی ویلیو ہو تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ صرف ایک چیز جو میں اتنی ویڈیو میں سٹارٹ سے آپ لوگوں کو بتاتی آ رہی ہوں، صرف ایک جملے کو اپنی لائف سے نکال کر باہر پھینک دیں، اس کو کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیں اس جملے کو کہ دوبارہ وہاں سے وہ آپ کی لائف میں دوبارہ وہ جملہ آ نہ سکے۔ تو بس میری آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیے کچھ کریں۔ مطلب 100 راستے ہیں، آپ ایک بار ہمت کریں، ہمت کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم کوشش کریں، آپ ہمت چلیں، آپ وہ بعد میں ہوگی نہیں ہوگی وہ بعد کی بات ہے، ایک بار آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ اگر میں یہ کوشش کرتی ہوں تو میری لائف میں کچھ چینج آتا ہے۔ اگر آپ کی لائف چینج ہوتی ہے تو آپ کو خود وہ موٹیویشن ملتی رہے گی کہ ہاں میں نے یہ چیز کو آگے لے کے چلنا ہے، میں نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے اپنے ساتھ اسی ٹریک پہ چلنا ہے، یہ ٹریک میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ایک چیز رکھ دی ہے، مجھے اسی ٹریک پہ چلنا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ آپ کو سب سے بڑی بات اپنے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور ہر یقین جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ جب اللہ پہ یقین ہونا تو وہ اس کام میں ناکامی آپ سوچ نہیں سکتی کہ آپ اس کام میں ناکام ہوگی، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو بس ایک بار ہمت کریں، کوشش کریں اپنی لائف کو چینج کرنے کی، اپنی لائف کو بدلنے کی، جیسے کہ میں کر رہی ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایک ہاؤس وائف ہوں، گھر میں رہنے والی ایک عورت ہوں، بچے ہیں، میرے گھر ہے، سسرال ہے، شوہر ہے، سب کچھ ہے۔ سب کو ساتھ لے کے اپنے لیے بھی کچھ سوچیں، اپنے لیے بھی ایک انڈیپینڈنٹ وومن بنیں۔ جب آپ یہ بن جائیں گی نا تو آپ یقین کریں آپ کی ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ کی ایک ویلیو بن جائے گی، آپ کی گھر میں ویلیو بن جائے گی، سسرال میں ویلیو بن جائے گی، ایون کہ کہیں بھی آپ جائیں گی آپ کی ایک ویلیو ہوگی، آپ کا ایک نام ہوگا، آپ کو کسی نام سے بلایا جائے گا۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی باتیں اچھی لگی ہوں گی، جو میں نے اپنی دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں کیسی لگی ہیں۔ تو چلے جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے اور اپنے دل کی باتیں کروں گی۔ تو تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔